الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين جلابيبهن صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان الله شهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين معزز سامعین اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے دوران خطبہ کلام اللہ شریف کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹیوں، بیویوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیں۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان اللہ شہر، اور رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتلا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں اپنے آپ کو
بہت زیادہ نمازوں کا پابند بنا لیتے، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، صدقہ خیرات کا کیوں بنا لیتے؟ اس لیے کہ شعبان المعظم کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا مہمان خصوصی رمضان المبارک آ رہا ہے۔ رمضان المبارک میں صحیح طور سے نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت ادا کرنے کے لیے، ذکر و اذکار ادا کرنے کے لیے شعبان المعظم سے ہی تیاری فرماتے۔ آپ حضرات مسلسل رجب المرجب سے شروع سنے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رجب کے مہینے میں داخل ہوتے دعا فرماتے، شعبان المعظم میں داخل ہوتے دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے شعبان المعظم میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان المبارک تک پہنچا۔ غرض میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر گھونگھٹ لٹکا لیں، چادر لٹکا لیں، اپنے آپ کو پردے میں رکھا کریں۔ اسلام نے عورتوں کے جتنی پاسداری کی ہے، اسلام سے بڑھ کر دیگر مذہبوں میں عورت کو اتنا عزت مقام درجہ نہیں دیا۔ اسی لیے عورت کے اوپر کمائی کا بوجھ نہیں ہے۔ جب گھر میں رہتی ہے شادی سے پہلے والد پر عورت کی ذمہ داری رہتی ہے، اس کا خرچہ اٹھانے کے لیے، اس کا نان و نفقہ، اس کے رہن سہن کے کپڑے اور گھر رکھنے کے لیے جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے، والد ان تمام خرچوں کو برداشت کرتا ہے، اخراجات کو برداشت کرتا ہے۔ اور جب اس عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو شوہر پر ذمہ داری آتی ہے۔ اگر شوہر نہیں ہے تو اولاد ہے، اولاد پر ذمہ داری آتی ہے۔ اسلام نے عورت کے عزت و احترام، مقام و مرتبہ کو بلند کیا۔ آگے آپ سنیں گے زمانے جاہلیت میں اگر کسی کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو وہ اپنے آپ چہرے کو چھپا لیتا، ذلت کا سامنا کرتا، میں کیسے لوگوں کے سامنے جاؤں، لوگوں کے سامنے میری کیا حیثیت رہے گی۔ لڑکیوں کی پیدائش کو اتنا ایک نامعقول کام سمجھا جاتا تھا، بیزار کیا جاتا تھا لڑکی کی پیدائش پر۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ادب کو، ان کے احترام کو، ان کے مقام کو بلند کیا۔
امام بغوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر عرب میں عام رواج یہ تھا کہ کسی گھر میں اگر لڑکی پیدا ہو جاتی، اسے اگر وہ زندہ صحیح سلامت رکھنا چاہتا، اونی جبہ پہنا کر دور دراز علاقے میں بکریاں چرانے کے لیے چھوڑ دیتا، اور جب وہ 6 سال کی ہو جاتی تو اس بچی کو لے کر آتا، پہلے ہی سے کسی دور جنگل میں ایک گڑھا کھود کر آتا، اپنے گھر آ کر بیوی سے کہتا کہ اس بچی کو نہلا دھلا کر پاک صاف کپڑے پہناؤ، تاکہ میں اس بچی کو اس کے ننیال کی طرف لے کر جاؤں، یا اس کے جو دادی ہیں دادی کے گھریال کی جانب لے کر جاؤں۔ ویسے ہی تیار کی جاتی، بچی خوشی خوشی تیار ہو جاتی نانی کے گھر جانے کے لیے یا دادی کے گھر جانے کے لیے۔ تو واقعہ یہ ہوتا کہ یہ آدمی اس بچی کو لے جا کر جنگل میں جاتا اور وہاں پیچھے کر کر بچی کو گڑھے میں ڈھکیل دیتا اور اوپر سے مٹی ڈال دیتا تھا۔ اسلام سے پہلے یہ گنونی سازشیں چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ ایک صحابی نے اس طرح کا واقعہ کیا، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، اے اللہ کے نبی، آج مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیا تمہارا گناہ اتنا بڑا ہے، آسمان سے زیادہ بڑا ہے، یا زمین سے زیادہ بڑا ہے، یا ریت کے ذرات جتنے ہیں اتنا بڑا تمہارا گناہ ہے؟ وہ آدمی کہہ رہا ہے، وہ صحابی کہہ رہے ہیں، ہاں اے اللہ کے رسول، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ کیا گناہ ہے تمہارا؟ وہ صحابی بتا رہے تھے، اے اللہ کے نبی، میری بچی بڑی ہوئی بازو کے گھر میں رہ رہی تھی، میں تجارت کے لیے کہیں چلا گیا تھا، جب وہ بچی بڑی ہو گئی میں گھر آیا تھا، اس بچی سے میں بھی مانوس ہو چکا تھا، جب مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ ہی کی بچی ہے، میں نے اس بچی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ اس بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ جب میں قبر میں مٹی کھود رہا تھا، گڑھا کھود رہا تھا، خود میری بچی وہ مٹی کو اٹھا کر لے کر جاتی اور ڈالتی۔ جب پورا گڑھا بن کر تیار ہو گیا، اس بچی کو میں نے اس میں ڈھکیل دیا۔ بچی کہہ رہی ہے، اے ابو، مجھ سے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کیوں آپ مجھے گڑھے میں ڈال رہے ہیں؟ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں اپنی زندگی جی لوں گی۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کی گئی؟ تو وہ صحابی مٹی ڈال رہے ہیں، بچی رو رہی ہے، بادل ناخواستہ انہوں نے مٹی ڈال کر آگے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ آپ کی معافی کو قبول کرے گا۔ عورت بحیثیت مانند ایک درخت کے ہے۔ درخت جس طریقے سے گرمی کو، سردی کو، دھوپ کو برداشت کرتا ہے، اسی طرح بھی عورت
گرمی سردی غصہ، خاندان میں غصہ، گھریلوی بھائی لڑائی جھگڑے، ان تمام چیزوں کو برداشت کرتی ہے۔ ایک مثال دیا گیا ایک درخت کے مانند ہے۔ عورت جب بیٹی ہوتی ہے، بیٹی سے جب بیوی بنتی ہے، بیوی سے جب ماں بنتی ہے، یہی تو بچی ہے جو آگے چل کر بیوی بھی بننا ہے اور ماں بھی بننا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 2 لڑکیاں ہوں اور وہ کسی طرح آزمائش میں ڈالا گیا، پھر وہ ان بچوں کی صحیح طرح سے پرورش کیا اور ان کو اچھی تعلیم دیا اور ان کو اچھے خاوند اسلام سے نکاح کر دیا، جس کا تعلق اسلام سے ہے، مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والا ہے، اس شخص کا ان بچیوں کا نکاح کر دیا، کل قیامت کے دن میں اور وہ دونوں اس طرح رہیں گے، یہ میری 2 انگلیاں جیسے ہیں، میں اور وہ دونوں اس طریقے سے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید کا 15واں پارہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہ کرو، انہیں اف تک نہ کہو، انہیں مت جھڑکو اور اف ایسا تک نہ کہو۔ اللہ نے اپنے حقوق اللہ جو ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ بیان کرنے کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے مقام کو بلند کیا ہے، ان کے رفعت کو بلند کیا ہے، ان کی عزت و احترام کو بلند کیا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اے اللہ کے نبی، سب کاموں میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کے اعتبار سے کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کیا گیا، پوچھا پھر کون؟ پھر کہا گیا ماں۔ تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے کہا گیا۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا باپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ اور ایک جگہ حدیث مبارکہ کا ارشاد ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ کی رضامندی میں ماں باپ کی رضامندی ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہے، اللہ بھی ناراض ہے، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے۔ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کے اچھے مقامات کو، ان کے تعریفات کو بیان کر کے، ان کی خدمت کر کے تو جنت کما سکتا ہے۔ تو ان کو نافرمانی کر کر، ان کو برا بھلا کہہ کر تو اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ماں باپ کی صحیح قدر کرنے والا بنائیں۔ ماں باپ کی قدر و قیمت بہت ضروری ہے حضرات۔ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، ستاتا ہے، کل اس کی اولاد بھی اسی کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ اختیار کرے گی۔ آپ سارے جانتے ہیں، بہت سارے واقعات آپ حضرات کے سامنے ہیں، آپ کی نظروں سے گزر رہے ہیں۔ آپ اپنے خاندان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا
سلوک کیا جا رہا ہے، کیسا رویہ کیا جا رہا ہے۔ ماں باپ بہت بڑی قیمتی دولت ہے، ماں باپ سے بڑھ کر ہمارا کوئی ہمدرد نہیں، ہمارا کوئی مشیر نہیں۔ جب تک ماں باپ ہیں ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لے لیں۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے، ماں باپ کے دوست جو تھے ان سے پیش آئیں، اپنے والدین کی جو خوبیاں تھیں اسے بیان کریں۔ والدین کی خوبیوں کو بیان کرنے سے اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، آیت کریمہ میں بتلایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں۔ یہ فروری کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اللہ سے شرم کرنے کی طرح، جس طرح اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے اس طرح شرم کریں۔ بتایا گیا پیٹ کی حفاظت کریں، پیٹ میں لگی ہوئی چیز جو ہے اس کی حفاظت کرے، سر کی حفاظت کرے، سر میں جو لگی ہوئی آنکھیں ہیں اس کی حفاظت کرے، اپنے پیروں کی حفاظت کرے، اپنے پیروں کو غلط جگہ لے جانے سے اپنے آپ کو روکیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان طاق میں بیٹھا رہتا ہے، کب میں اس کو بہکاؤں، کب میں اس کو پھسلاؤں۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں سورۃ النور میں، کہ جس طریقے سے عورتوں کو اجنبی مردوں کو دیکھنے سے روکا گیا، اسی طریقے سے مردوں کو اجنبی عورتوں سے دیکھنے سے منع کیا گیا۔ یہ ویلنٹائن ڈے جو آ رہا ہے، ہمارے مذہب اسلام کے نوجوان، بہت سارا طبقہ جو نوجوان ہے ویلنٹائن ڈے بناتا ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ویلنٹائن ڈے یہ عیسائیوں کا ایک طریقہ ہے، اپنے خدا کی یاد میں وہ ویلنٹائن ڈے بناتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو جو منایا جاتا ہے، ویلنٹائن ایک رومیوں کا یہ بادشاہ رومیوں میں رہا کرتا تھا، بت پرستی یہ کر رہے تھے۔ اب والین بیزار آ کر بت پرستی سے عیسائیت میں آ گیا، عیسائیت کو قبول کر لیا۔ جب اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا، جو لوگ تھے اس کی قوم کے لوگ بت پرستی کرنے والے، انہوں نے اسے سزائے موت دے دی۔ اب جب قوم نے دیکھا کہ ہمارا جو والین تھا وہی ہمارا جو سردار تھا وہ آ گیا، وہ انتقال ہو گیا، لہٰذا چلو ہم اس کی محبت میں یہ دن منائیں گے۔ تو سارے لوگ یہ محبت کا منانے لگے۔ یہ بہت دور شام کے علاقوں میں تھا، دھیرے دھیرے ہمارے علاقوں میں بھی آ رہا ہے۔ انگریزی کلچر جو آ رہا ہے اس سے ہمیں روکا گیا ہے، وہ خدا کی یاد میں کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ایک لیوس ایک بھیڑیا تھی، اس نے 2 بچوں کو دودھ پلایا تھا، آگے چل کر وہ روم کے بادشاہ ہوئے۔
اور لوگوں نے اسی وجہ سے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے بناتے ہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہماری نوجوان جو نسل جن کے ذہنوں میں یہ نقشہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے بنانا ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خاص کر کالجز میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں وہ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ ایک قیمتی ہیرا ہیں۔ ہمارے جو یہ مہینے چل رہے ہیں، رجب المرجب ختم ہوا، شعبان المعظم میں ہم داخل ہیں، یہ بہت بڑے فضیلت والے مہینے ہیں۔ اس کے بعد بہت بڑا مہینہ اللہ کی جانب سے رمضان المبارک ہمیں عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان اللہ شہر، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس شعبان المعظم میں یہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے، کوئی کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا، نبی کی امتی، نبی کا امتی یہ ہمت نہ کریں کہ میں 14 فروری مناؤں گا، میں کالج کے انگریزوں کا جو طریقہ ہے اسے اپناؤں گا، ہم نہیں اپنائیں گے۔ ہمارا جو طریقہ ہے، مذہب اسلام نے ہمیں جو سکھایا ہے اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے۔ ہماری جو عیدیں ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عیسائی لوگ اسے عید کے طور پر مناتے ہیں، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری جمعہ میں ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر عظیم مبارک قد اظلکم شہر عظیم مبارک، آپ کے سامنے ایک بہت ہی بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی تفصیل فرمائی کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک میں آپ کو تراویح پڑھنا ہے، رمضان المبارک کے فضائل کو بیان کیا، روزے کے فضائل کو بیان کیا، افطاری کرنے کے فضائل کو بیان کیا۔ ہم ابھی سے رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائیں، ہمارے جتنے کام ہیں آگے پیچھے کرے۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کے لیے 2 مہینے پہلے ہی سے رجب المرجب سے ہی تیاری کر لیتے، لہذا میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے انہوں نے عبادت کو اپنایا، قریب میں رمضان المبارک آ رہا ہے، شعبان المعظم چل رہا ہے، ہم ابھی سے ایک ترتیب ایسا بنائیں کہ رمضان المبارک کی میں مکمل 5 وقتہ نماز ادا کروں گا، میں رمضان المبارک کی ایک نماز بھی قضا نہیں کروں گا، میں رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھوں گا، اور میں رمضان المبارک میں سحری بھی کروں گا، افطاری بھی کروں گا۔ سحری میں برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کرنا برکت ہے، سحری بھی کروں گا، افطاری بھی کروں گا، اور تراویح کی مکمل نماز پڑھوں گا، 20 رکعت پڑھنی ہے، مکمل نماز پڑھوں گا۔ جہاں قاری صاحب، حافظ صاحب الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیے، قرآن ختم ہوا، من الجنت والناس، ایک ہی امام کے پیچھے، ایک ہی حافظ صاحب کے پیچھے، ایک ہی قاری صاحب کے پیچھے میں قرآن سنوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انوارات، برکات، فضائل ہیں اس مہینے میں بڑھ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ سماعت کریں گے رمضان کے فضائل کیا ہیں، رمضان کا استقبال کس طرح کیا جائے گا۔ رمضان میں قرآن شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی
نیکیوں کو کس طرح برساتے ہیں، اللہ والوں کا کیا اہتمام ہوتا تھا، انہوں نے کلام اللہ شریف کو کیسا پڑھتے تھے، انہوں نے کلام اللہ شریف کو پڑھ کر اپنے آپ کو جو متقی ثابت کیا، پرہیزگار ثابت کیا۔ ہمارے سامنے وہ گھڑیاں آنے والی ہیں، ہم جو نام سنتے ہیں محبوب العلم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اولیاء اللہ کا مطالعہ کریں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اور بہت سارے اولیاء اللہ ہیں، ان کا مقام ایسے ہی نہیں بڑھا، انہوں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، اللہ کی عبادت کو مقدم رکھا، نوافل کو ادا کیے، سنتوں کو ادا کیے، قرآن شریف کو پڑھنے کا ان کا معمول تھا، رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانا، اپنے آپ کو مسجد کے اندر بھکاری بنا کر رکھا، اللہ نے ان کے مقام کو بلند کر دیا۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ سماعت فرمائیں گے کہ رمضان المبارک کا استقبال کس طرح کیا جائے گا۔ ہمارے سامنے جو بچے کچھ ایام ہیں، ان ایام میں ہم یہ کوشش کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے رمضان المبارک کی تیاری کرتے تھے، میں بھی اسی طریقے سے تیاری کروں گا اور مکمل روزے رکھوں گا اور مکمل سحری افطاری کروں گا اور مکمل تراویح پڑھوں گا۔ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنت پڑھیں۔